اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الذکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تشہد اور سلام کے بیچ آخر میں یہ کلمات پڑھتے تھے: اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو میں نے پہلے کیے اور وہ بھی جو بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے، جو کھل کر کیے، اور جو میں نے زیادتی کی، اور وہ گناہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسلم شریف۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں پہلے یہ کلمات پڑھتے تھے: اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تمام خوبیاں تیرے لیے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ بخاری اور مسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے: میرا رکوع اور سجدہ اس ذات کے لیے ہے جو بہت پاک اور بڑا مقدس ہے، فرشتوں اور جبریل کا رب ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: سبوح اور قدوس دونوں اللہ کے گن والے نام ہیں جو اس کی پاکیزگی اور پاکی کو بیان کرنے والے ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام۔ فرشتوں میں اگرچہ وہ بھی آ جاتے ہیں لیکن خاص طور پر ان کی نام کا بیان ان کی عظمت اور بڑائی کے لیے ہے۔ بہرحال رکوع اور سجدے میں یہ دعائیں پڑھنی بھی مسنون ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیکن رکوع اس میں اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور لیکن سجدہ تو اس میں پوری کوشش سے خوف سے گڑ گڑا کر دعا کرو، تو زیادہ امید ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ مسلم شریف۔ فائدہ: دونوں حدیثوں سے واضح ہے کہ حالت سجود میں قبولیت دعا کا زیادہ امکان ہے، نفلی نماز میں اس کا اہتمام کیا جائے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، تمام ظاہری و باطنی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔